بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صادق ٹی وی کے نورانی قاعدہ سبق نمبر 36 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا سبق بھی ہمارا نون ساکنہ اور تنوین کی قواعد کے بارے میں، جو نون ساکن اور تنوین کا آخری قاعدہ ادغام ہے اس کے بارے میں ہے۔ اور پھر ہم نے کل ادغام کی تعریف بتائی تھی، ادغام کا معنی بتایا تھا کہ ادغام کیسے کیا جاتا ہے۔ آج ادغام، کیونکہ ادغام کی پھر دو قسمیں ہیں، آج ہم اس کا پہلا قسم ادغام بلا غنہ یعنی ادغام بغیر غنے کی کیسے کیا جاتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے اور اس کے حروف کیا ہیں، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم ادغام بلا غنہ یعنی غنہ کے بغیر ملانا، اس کے دو حروف ہیں لام اور را۔ یعنی اگر تنوین اور نون ساکن کے بعد لام یا را میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو ہم جو ہے اس میں غنہ نہیں کریں گے، ادغام تو کریں گے لیکن بغیر غنہ کے اس میں پڑھیں گے۔ تنوین اور نون ساکن کی آواز کو ہم بالکل ختم کر دیں گے، تنوین اور نون ساکن کی آواز کو ہم بالکل ختم کر دیں گے، بغیر غنہ کے پڑھیں گے۔ اس کو ہم مثالوں سے سمجھیں گے، اس کے ہم ہیجے بھی کریں گے اور روانی بھی پڑھیں گے۔ اور ایک وضاحت اس بات کی ہونی چاہیے کہ جہاں پہ نون ساکن کے بعد اگر نون ساکن میں آئے تو پھر نون ساکن کو جو ہے نہ ہیجے میں پڑھیں گے اور نہ روا میں، یعنی جب ہم اس کی ہیجے کریں گے تو بھی نون ساکن کا نام نہیں لیں گے اور روا میں تو بالکل بھی نہیں لیں گے۔ لیکن تنوین اگر ہے تو ہم تنوین کو جو لام اور را ہے اس کے ساتھ تنوین کا نام تو ہیجے میں لیں گے، لیکن روانی میں تنوین کا نام بھی اور آواز بھی ختم ہو جائے گی۔ ہیجے میں کرتے وقت تنوین کا نام لیا جائے گا، چاہے وہ تنوین دو زبر کی ہو، دو زیر کی ہو، دو پیش کی ہو، لیکن روانی میں تنوین کی آواز ختم ہو جائے گی اور غنہ بھی اس میں نہیں کریں گے۔ یہ تھی ایک وضاحت۔ اب ہم بڑھتے ہیں مثالوں کی طرف کہ ہم اس کو مثالوں سے کیسے سمجھیں گے، اس کی ہیجے ہم کیسے کریں گے اور کیسے پڑھیں گے۔ جیسے مر ربی کا، مر ربی کا، اب اس میں نون موجود ہے لیکن نہ روا میں وہ نون کی آواز آتی ہے اور نہ ہی ہیجے میں ہم اس کو پڑھیں گے۔ ہیجے اس کی یہ ہوگی میم را زیر مر، نون کو ہیجے میں نہیں لائیں گے، میم را زیر مر، را زبر را، مر را، بازر بھی مر ربی، کاف زیر کی، را با زبر رب، بازر بھی مر ربی، کاف زبر کا مر ربک، وقفا مر ربک۔ یہ مل لدنہ، مل لدنہ، مل لدنہ، میم لام زیر مل، لام زبر لا، مل، دال نون پیش دون، مل لدن، ہا پیش ہو، مل لدنہ، وقفا مل لدن۔ اچھا یہ تھی نون ساکن کی مثال، ٹھیک ہے۔ اس میں نہ ہیجے میں اور نہ روانی میں ہم نے نون ساکن کا نہ نام لیا نہ اس کی آواز آئی۔ آگے ہے تنوین کی مثال۔ تنوین کو ہم ہیجے میں پڑھیں گے اور روانی میں اس کا نام بھی ختم ہو جائے گا اور آواز بھی۔ را زبر را، حمزہ واو پیش او، راؤ، فا دو پیش، فا را دو پیش، فر، فا را دو پیش، فر، رؤوف، را زبر را، رؤوف را، رؤوف را، یہاں پہ شد ہے، حایا زر ہی، رؤوف الرحیم، میم دو پیش مون، رؤوف الرحیم، وقفا رؤوف الرحیم۔ آگے صفا لا يتكلمون، صاد زبر فا، صف، فا دو زبر لام فل، فا دو زبر لام فل، صفل۔ اب ہیجے میں یہاں پہ دو زبر کی جو ہے نام آ گیا، صاد زبر فا صف، فا دو زبر لام فل، صفل، لام الف زبر لا، صفل، یا زبر یا، تا زبر تا، یتا، صفل لا یتا، کاف لام زبر کل، لام زبر لا، صفل لا یتکل، میم واو پیش مو، صفا لا يتكلمون، نون زبرنا، صفا لا يتكلمون، وقفا
صفا لا يتكلمون. اچھا آگے بھی تنوین کا ہے زبر کے ساتھ. فاتا زر فت نون زبر نا فتنا. تا دو زبر لام تل تا دو زبر لام تل فتنة تل لام زبر لا فتنة تل حامیم پیش ہوں فتنة لهم وقفا فتنة لهم. جو سکون کی آواز آخر میں آتی ہے وہ وقف میں بھی ایسے ہی ہوگا. غین زبر غا فاو پیش فو غافو. را دو پیش رو را دو پیش رر رؤوفر. را زبر را غفور را حایا زر ہی میم دو پیش مون غفور الرحیم. یہ تھا آج کا سبق اور امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا وہ ہوگا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر لام اور را آ جاتی ہے تو پھر اس میں جو ہے نہ تنوین ہوگا اور نہ سکون ہوگا. تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اس سے روشناس کرائے. یہ تھا آج کا سبق اور اجازت چاہتے ہیں. کل کو انشاءاللہ ادغام مع الغنہ کے بارے میں پڑھیں گے. اس کو لائک کریں شیئر کریں اور جو ہے اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں. جزاکم اللہ خیرا.